یہ ہے وقت میڈیا پہ۔ ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں جشن ادب نے اپنے 5th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول 2016 کا کیا انوگریشن۔ جشن ادب نے یہ شام ڈیڈیکیٹ کی تھی پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ افسانہ نگار، ادیب، شاعر مرحوم انتظار حسین صاحب کے نام۔ اس موقع پر پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت جناب انور مقصود صاحب، گورنمنٹ آف انڈیا کے ایکس ہوم سیکرٹری جناب انل بیجل صاحب، مشہور شاعر جناب پروفیسر شمیم حنفی صاحب اور جناب شاہد مہدی صاحب نے مرحوم انتظار حسین کو اپنی خراج عقیدت پیش کی، ساتھ ہی ان کی زندگی پر روشنی بھی ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی جشن ادب کا ان سبھی صاحبان نے شکریہ ادا کیا اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس موقع پر جشن ادب نے پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت محترم جناب انور مقصود صاحب، جو ڈرامہ نگار بھی ہیں، گیت کار بھی ہیں، طنز نگار بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں اور خوبصورت شاعر بھی ہیں۔ کیا کیا ان کے پاس فن ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جی ہاں، جشن ادب نے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے پاسبان ادب 2012 ایوارڈ سے انہیں نوازا۔ 2012 میں وہ کسی وجہ سے ہندوستان پہنچ نہیں سکے تھے، تو یہ ایوارڈ اب ان کو دیا گیا۔ دیدار زمانے کے، بے دین طبیعت کے۔ مجھے یاد آتا ہے حاضرین، میں ایک واقعہ عرض کر دوں۔ 2012 کا وہ ابتدائی جلسہ، جاوید اختر صاحب جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور میں خمبے کے پیچھے اس لیے چھپا ہوا ہوں کہ کہیں وہ مجھ سے پیمنٹ نہ مانگ لیں۔ تو میں بتا رہا ہوں، میں اپنی جاب چھوڑ کے اشفاق بھائی میں آیا ہوں 2012 میں، بتا رہا ہوں، اور میری جیسی قربانیاں تو کسی کے پاس نہیں، سب انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم چھوڑ کے اپنی امن آئی ٹی پروفیشنل چھوڑ کے اپنی جاب، جب میں نے جشن ادب کی بات رکھی اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ہوا یوں کہ ہم نے 2012 میں جب ابتدائی جلسہ کیا، جس کی بنیاد ہی گوپی چند نارنگ صاحب اور پروفیسر پی زادہ، اچھا اس میں کیشور ناہید صاحب، عطا الحق قاسمی صاحب سب آ گئے۔ کیسے آ گئے مجھے بھی کچھ نہیں پتا، میں فون کرتا گیا وہ آتے گئے، اور اتنی محبتیں مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ تو ہوا یوں کہ کیفی اعظمی، شبانہ اعظمی صاحبہ، جاوید اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا رجیت بہت اچھا پروگرام ہوا۔ میں نے کہا جی بہت اچھا ہوا۔ میں نے کہا جاوید صاحب میں ابھی آتا ہوں، اور میں دیکھ رہا تھا کھمبے کے پیچھے چھپ کر کے یہ اپنی گاڑی میں کب بیٹھ رہے ہیں، کہیں پیمنٹ نہ مجھ سے مانگ لے۔ صحیح بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو یہ ایمانداری بات بتا رہا ہوں۔ حالانکہ اس کے بعد جاوید صاحب کی اپنی مصروفیات رہیں، تو وہ مالک جہان ہے، میں خود کا شہنشاہ، بنتی نہیں ہے آج بھی اپنی خدا کے ساتھ۔ بہرحال میں گزارش کر رہا ہوں اشفاق حسین صاحب سے، کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بہت عزیز، بہت دوست۔ تشریف لائیے اشفاق بھائی، اور اپنے کلام سے نوازیے۔ غزل کے شعر ہیں۔ درد کا خون کی طرح آنکھوں سے بہنا اور ہے، درد کا خون کی طرح آنکھوں سے بہنا اور ہے، شعر لکھ لینا الگ ہے، شعر کہنا اور ہے۔ زومنگ سے بس سناتے ہیں۔ درد کا خون کی طرح آنکھوں سے بہنا اور ہے، شعر لکھ لینا الگ ہے، شعر کہنا اور ہے۔ تو سمندر ہے، کنارے تیرے ہیں چاروں طرف، تو سمندر ہے، کنارے تیرے ہیں چاروں طرف، ایک ہی رخ پر مگر دریا کا بہنا اور ہے۔ تو سمندر ہے، کنارے تیرے ہیں چاروں طرف، ایک ہی رخ پر مگر دریا کا بہنا اور ہے۔ زندگی میں خیر و شر کی صورتیں یکساں نہیں، زندگی میں خیر و شر کی صورتیں یکساں نہیں، صبر ایک طاقت ہے لیکن ظلم سہنا اور ہے۔ زندگی میں خیر و شر کی صورتیں یکساں نہیں، صبر ایک طاقت ہے لیکن ظلم سہنا اور ہے۔ یہ زمیں چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو،
ये ज़मीं चांद सितारों का बदल कैसे हो, सोचता मैं भी बहुत कुछ हूँ, अमल कैसे हो। ये ज़मीं चांद सितारों का बदल कैसे हो, सोचता मैं भी बहुत कुछ हूँ, अमल कैसे हो। किन दरख्तों से लगा रखी है उम्मीद समर, शाख ही जब न हो सरसब्ज तो फल कैसे। किन दरख्तों से लगा रखी है उम्मीद समर, शाख ही जब न हो सरसब्ज तो फल कैसे हो। सोचते कुछ हैं, अमल कुछ है, नतीजा कुछ है। सोचते कुछ हैं, अमल कुछ है, नतीजा कुछ है। ऐसी सूरत में कोई मसला हल कैसे हो। सोचते कुछ हैं, अमल कुछ है, नतीजा कुछ है। ऐसी सूरत में कोई मसला हल कैसे हो। और दर्द से कोई ताल्लुक, दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका गम से। अनवर भाई, दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका गम से, सिर्फ लफ्जों के बरतने से गजल कैसे हो। दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका गम से, सिर्फ लफ्जों के बरतने से गजल कैसे हो। मेरे महबूब का, खुशबूर भाई, मेरे महबूब का उर्दू से है रिश्ता कम कम। मेरे महबूब का उर्दू से है रिश्ता कम कम। मैनू आंदी नहीं पंजाबी ते गल कैसे हो। मेरे महबूब का उर्दू से है रिश्ता कम कम। मैनू आंदी नहीं पंजाबी ते गल कैसे हो। और फाजिल भाई, आपने जो कहा नज़्म सुना था, इस नज़्म जूमिंग वाली नज़्म, अनवर भाई एक छोटी सी नज़्म ने फाजिल जमीली ने फरमाइश की, तो मैं आप देखूं, इसका अनुमान है जूमिंग। देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली। वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची ज़मीं का सहन, कच्ची ज़मीं के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल। उस दिल की वुसअतों में कहीं खो गया हूँ मैं, यूं है कि इस ज़मीं से बड़ा हो गया हूँ मैं। बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, आप तशरीफ लाए थे शॉर्ट नोटिस पे। दोस्तों, हिस्ट्री में पहले इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब ने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। यह फेस्टिवल मरहूम जनाब इंतज़ार हुसैन साहब जैसी शख्सियत की याददाश्त में हो रहा है, जो उर्दू नावल, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री और फिक्शन लिखने में सारी दुनिया की एक लीडिंग लिटरेरी फिगर माने जाते थे। मेरी निगाह में जश्न अदब का यह इनिशिएटिव बहुत काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से तशरीफ लाए पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब ने अपनी तकरीर में कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। अब भारत में भी जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, भारत में भी चंद अदीब रह गए, जिनमें एक हैं गोपी चंद, एक चंद और हैं, वो हैं ज्ञानचंद, वो मुल्क से बाहर हैं, और फारूकी साहब हैं, उनका रिसर्च का काम कई चांद थे सरे आसमां। इतनी अच्छी किताब मैंने मुद्दतों बाद पढ़ी है, और आप लोग खुशनसीब हैं कि वो आपके साथ रहते हैं। गोपी चंद साहब का
سایہ بہت ہے. اور یہ پروگرام کے یہ مطلب یہ محفل نہیں ہے, یہ صرف انٹروڈکشن ہے اس پروگرام کا جو رنجیت کرنے جا رہے ہیں. جشن ادب کے سیکرٹری ہیں کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب, خوبصورت شاعر اور آئی ٹی پروفیشنل جن کی کاوشوں سے جشن ادب ادبی حلقوں میں تیزی سے فیمس ہوتا جا رہا ہے, اور کچھ ہی سالوں میں جشن ادب نے ادبی حلقوں میں اپنا الگ مقام بنا لیا ہے. جشن ادب کے پریزیڈنٹ ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس جناب کیسر خالد صاحب, جو ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں. جشن ادب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب ڈاکٹر اجے شرما صاحب. یہ سبھی حضرات ان سبھی دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جشن ادب کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. کیمرہ پرسن حسن کے ساتھ شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے. اگر آپ ہمارے گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے اسٹور میں جا کر یلا ٹاک لکھیے اور یلا ٹاک ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے سبھی گروپ سے جڑ سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے.